رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے بہترین بات کو کتاب کی صورت میں، متشابہا جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے رونگٹے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین جلودهم، پھر مائل ہو جاتے ہیں ان کے جسم بھی، وقلوبهم، اور ان کے دل بھی، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ جس کو چاہیں، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دیں، فما لہ من ہاد، بس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا، افمن یتقی بوجہہ، بھلا وہ شخص جو بچائے گا اپنے چہرے کو سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظلم کرنے والوں سے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، فأتاہم العذاب، پس آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھائی اللہ نے انہیں رسوائی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہیں۔ سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ پاک نے اپنی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت کا ذکر اور قرآن مجید کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ چاروں مضامین بار بار اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کی آیات میں قرآن مجید کا ذکر بھی موجود ہے، اس کی اللہ پاک نے چند خصوصیات بیان فرمائی ہے، اور ضمن میں اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی اور آخرت کا ذکر بھی موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل فرمایا بہترین بات کو، چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، باقی سب کا تمام آسمانی کتب وہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی جانب سے جاری شدہ دستور اور ہدایات ہیں، جو کتاب کی شکل میں، اصولوں کی شکل میں سابقہ انبیاء کو دی گئی۔ صرف یہ ایک کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، جیسے میری اور آپ کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہمارے کلام کے مشابہ نہیں،
لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں بول رہا ہوں میری بات، آپ بولیں آپ کی بات، تو قرآن مجید کے اندر جو موجود ہے یہ رب تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذات ساری کائنات سے، ہر شے سے اعلیٰ، تو جو اللہ کا کلام اور اللہ کی بات ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ، تو اس لیے فرمایا احسن الحدیث، بہترین بات۔ ویسے بھی محاورہ مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اس کے کلام کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ کی بات سے بڑھ کر بہتر بات کسی اور کی نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے سچ بولنے والا۔ تو اللہ کی بات سب سے سچی بھی، سب سے اچھی بھی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کا قرآن یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ آگے صفات خود آ رہی ہیں، کبھی یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں محسوس ہوگا، اور یہ سوچیں بھی ساتھ کہ میرا رب بول رہا ہے گویا اور میں سن رہا ہوں۔ اللہ کی باتیں ہیں یہ۔ پھر اس وقت قرآن مجید کا اثر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے نازل فرمایا بہترین بات کو کتاباً، کتاب کی صورت میں۔ اب حالانکہ باتیں وہ تو اب محفل میں ہو رہی ہیں تھوڑی تھوڑی، لیکن اللہ نے یہ اپنا کلام سارے کا سارا کتاب کی شکل میں عطا فرمایا، اگرچہ اس کا نزول تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، لیکن فرمایا کتاب کی صورت میں اللہ نے اپنی بہترین بات کو نازل فرمایا۔ تو پہلی صفت قرآن مجید کی احسن الحدیث، قرآن سے اچھی بات کوئی اور نہیں۔ خطبہ کے اندر بھی اکثر خطبہ ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، خیر الحدیث حدیث اللہ، سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہ نے نازل کیا بہترین بات کو کتاب کی صورت میں۔ دوسری صفت متشابہن، اس لفظ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی خود قرآن مجید کے اندر متشابہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، جس میں فرمایا کہ اس کی آیات محکمات منہن، کہ اس میں سے چند آیتیں جو ہیں وہ ہیں محکمات، اور دوسرے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری چند آیتیں جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات، یہ سور کے شروع کے اندر جو الف لام میم الف لام را کے الفاظ آتے ہیں وہاں بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، تین قسم پر ہیں۔ آیات مقطعات، جنہیں حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، ان کا معنی بھی ان کا مفہوم بھی صرف کس کے علم ہے؟ اللہ کے علم ہے۔ نمبر دو، آیات متشابہات، یہ وہ آیات ہیں جن کا معنی تو لغت جاننے والا سمجھ سکتا ہے، لیکن مفہوم ان کا کیا ہے، مطلب ان سے کیا ہے، یہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو معلوم۔ اس کی مثال جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ کے لیے لفظ موجود ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب میرا اور آپ کا ہاتھ یہ ہے جس کی ایک مخصوص شکل ہے، تو کیا اللہ رب العزت کا ہاتھ بھی میرے آپ کے ہاتھ جیسا؟ اللہ ان ہیئتوں سے پاک ہے۔ تو اب ید کا معنی تو مجھے آپ کو معلوم ہے، عربی جاننے والے کو، لیکن اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں۔ تو یہ اس طرح کی آیات جتنی بھی ہیں یہ متشابہات کہلاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آیات ہیں محکمات، جن کے اندر اللہ نے اکثر احکام نازل فرمائے، اور یہ وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی واضح ہے اور مفہوم بھی واضح ہے۔ تو بہرحال ایک معنی متشابہ کا یہی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات متشابہ ہیں، یعنی جن کا معنی تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، مفہوم تمہاری سمجھ میں آنے والا، اور اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔
قرآن مجید ہی میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا جو لوگ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے باطن کے اندر کجی ٹیڑھا پن موجود ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو قریدنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں بعض اس طرح کے عجیب عجیب جن کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ بھائی قبر میں جانے کی تیاری کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اس طرح کے جو ہے چیزوں کے پیچھے پڑ جانا۔ جسے اللہ خود ہی سمجھانا نہیں چاہتے اسے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر ایمان لانا ہے بس۔ تو بہرحال ایک معنی متشابہ کا یہ ہے، اور دوسرا معنی متشابہ کا یہ ہے دنیا کے اندر بھی یہ چیز فلاں چیز کے مشابہ ہے، یعنی اس جیسی ہے، تشبیہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ قرآن مجید کی آیات آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، کہیں حکم میں کہیں الفاظ میں، تو ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات ہیں۔ تیسری صفت مثانیہ، یہ لفظ سورہ فاتحہ کے لیے بھی سبع من المثانی کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ 7 آیتیں، مثانی کا معنی بار بار پڑھی جانے والی۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی۔ اور یہاں قرآن مجید کے لیے اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا، مثانیہ، قرآن مجید کی آیات بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ اب قرآن مجید حضور پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے سے پڑھا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، بار 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 بار۔ اور حفاظ قرآن آپ میں سے بھی جو حافظ بلال صاحب یہاں موجود ہیں، حافظ جب یاد کرتا ہے تو ایک ایک آیت کو سینکڑوں بار پڑھتا ہے، ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے بار 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 بار۔ تو یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا مثانیہ، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ آگے چوتھی صفت اللہ نے قرآن کی بیان فرمائی، فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن مجید کی وجہ سے رونگٹے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کانوں میں جیسے ہی پڑھتے ہیں جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ ہر ایک کے نہیں ہوں گے جن کے دل میں رب کا ڈر موجود ہوگا۔ خوف خدا رکھنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، فجر کی نماز میں تلاوت فرماتے، اور جب آیات جہنم یا آیات عذاب آتی اس قدر روتے کہ آواز بند ہو جاتی، اور پیچھے صحابہ کرام یہ سمجھنے لگتے کہ شاید کہیں روحی پرواز نہ کر گئی ہو، اس طرح کی کیفیت بن جاتی۔ تو اب خوف خدا دل میں ہو تو یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی صفت یہ ہے، فرمایا اس کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جن کے دلوں میں رب کا خوف موجود ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر حاصل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس خوف کی وجہ سے ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی مائل ہوتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ اور فرمایا جسے یہ صفت حاصل ہو جائے، قرآن سن کر خوف خدا دل میں پیدا ہو، اللہ کی یاد نصیب ہو، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا توحید بھی بیان کر دی، فرمایا وَمَن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ فرما دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کائنات میں کوئی اور ہدایت دینے والا انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براہ راست مخاطب فرما کر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے محبوب آپ جسے چاہیں کہ ہدایت دے دوں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، ہدایت کس کے اختیار میں ہے جی؟ اللہ کے اختیار۔ تو اس لیے فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ اب ایک طرف قرآن مجید کو سن کر دلوں میں خوف پیدا کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا طبقہ موجود ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا طبقہ ہے جس نے قرآن مجید سے روگردانی کی،
اب ظاہر بات ہے کہ روز قیامت اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عذاب کی صورت میں آج بھی دنیا میں کسی خصوصاً آگ ہی کہیں پہ جل رہی ہو تو باقی جسم کو بھی انسان بچاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کس کی؟ جی چہرے کی، چہرہ میرا جلنے سے بچ جائے، سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے، چہرے پر ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے۔ روز قیامت بھی یہی کیفیت ہوگی، جب مجرمین کو اللہ پاک جہنم میں ڈالیں گے یا اپنے منہ پر ایسے ہی ہاتھ رکھ لیں گے کہ شاید ہمارا منہ بچ جائے آج جلنے سے، لیکن اس وقت بچنے والا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا افمن یتقی، بھلا وہ شخص جو بچائے گا بوجہہ اپنے چہرے کو، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ایک طرف قرآن ماننے والے جن کے قریب آگ آئے گی بھی نہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جو اگرچہ حفاظ کے متعلق ہے لیکن اللہ کی شان کریمی سے بعید نہیں، اللہ ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی یہ اعزاز نصیب فرما دے، ہے ویسے حفاظ کے متعلق ہے۔ فرمایا جس کھال کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہو گیا، اللہ نے اس کھال کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ حفاظ کے لیے یہ خاص طور پر ہے، لیکن اللہ ہر پڑھنے والے کو یہ اعزاز نصیب فرما دے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن سے روگردانی کرنے والے جو عذاب میں ڈالے جائیں گے، وقیلا اور کہا جائے گا للظالمین ظلم کرنے والوں سے، ظلم شرک کی صورت میں بھی ہے، قرآن مجید سے اعراض کرنے کی صورت میں بھی ہے، تو فرمایا ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا ذوقوا چکھو ما کنتم تکسبون جو تم دنیا میں کماتے تھے۔ اور آگے اللہ نے منکرین قرآن مجید کا ذکر فرمایا، فرمایا کذب الذین من قبلہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ابو جہل عتبہ شیبہ قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتے تو جھٹلا چکے ہیں وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزری ہیں جو آسمانی کتابوں کو مانتی نہیں تھی۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پھر آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، سمجھ بھی نہیں تھی، ایسی جگہ سے اللہ نے عذاب میں انہیں مبتلا کر دیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس چکھائی اللہ پاک نے انہیں رسوائی دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور فرمایا آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ اللہ پاک عذاب کی ہر صورت سے دنیا آخرت میں ہم سب کی حفاظت فرمائے۔